یہی مزید طلباء کلاس 9th کی اردو کے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تعارف ہے محمد حسین آزاد کا، صفحہ نمبر 27 ہے، اس طرح بھی 27 لکھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء بورڈ پر ایک نظر ڈالیں، آپ کو اس 27 نمبر پیج پر تمام دی گئی معلومات تحریر کر دی گئی ہے۔ اس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کتاب آپ کے سامنے ہے، الفاظ کے جو معنی اور مفاہیم میں نے یہاں پر بتا دیے ہیں، ازراہ مہربانی ان کو اپنی کتاب پر نوٹ کر لیجئے، اور یہ آپ کے لیے کلاس 9th میں ہمیشہ کے لیے کام آئیں گے۔ اساتذہ حضرات آپ کو بتاتے ہیں کلاسوں میں، اکثر ہم چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے ہیں، پھر سمجھ بھی نہیں آتی ہے، اسی ساری چیزیں ابھی میں ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ عزیز طلباء کتاب پر بھی نظر ڈالیں، ورنہ سارا لیکچر آپ کی بورڈ پر ہے۔ ولادت ہوئی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں 1830 کو، وفات ان کی ہوئی ہے 1910 میں۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے، یہ ان کی جائے پیدائش ہے، اس کو جائے پیدائش کہا جاتا ہے، اور ان کے والد کا نام مولوی باقر علی ہے، والد کا نام مولوی باقر علی ہے۔ یہاں پر یہ تمام آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں عزیز طلباء، ایم سی کیوز کہاں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے، مولوی باقر علی کس کے والد کا نام ہے، یہ خود ایک ایم سی کیو ہے۔ اور اس طرح ایم سی کیو کے محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام ہے، تو مولوی باقر علی ہے۔ مولوی باقر علی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عالم تھے، یعنی ایک استاد تھے، ایک مذہبی حیثیت تھی ان کی، مذہبی مقام تھا، اسلامی اسکالر تھے۔ مولوی باقر علی ایک اخبار نکالا کرتے تھے، اور اس اخبار کا نام ہے اخبار اردو۔ عزیز طلباء آگے آپ کو ملے گا کہ آزاد نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، تو آزاد نے دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ شاعری میں، چونکہ محمد حسین آزاد کو یہاں ہم نثر نگار کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اردو شاعری میں شاعر کے طور پر بھی ان کی ایک بلند حیثیت ہے۔ اب شاعری میں وہ اصلاح کس سے لیتے تھے؟ اصلاح کہتے ہیں آپ اپنی نظم لکھیں، اپنا شعر لکھیں، تو وہ کسی کو دکھا دیں تو وہ آپ کو بتائے کہ کون کون سی اغلاط ہیں، کون کون سی غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ تو عزیز طلباء شیخ ابراہیم ذوق ان کے شاعری میں استاد تھے، یاد رکھیے گا۔ مزید آگے بتایا گیا کہ جب 1857 کا واقعہ پیش آیا تھا، 1857 کے واقعے میں کیا ہوا تھا عزیز طلباء؟ جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں شکست کس کو حاصل ہوئی ہے؟ اس میں شکست مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کو روزگار سے، کاروبار سے اور حکومت سے محروم ہونا پڑا۔ اکثر اس جنگ کا کتابوں میں ذکر ہو جاتا ہے، اس کے وجوہات بھی بے شمار ہیں اور اسباب بے شمار ہیں، جنگ کہاں پر لڑی گئی، کیوں لڑی گئی، کن کے درمیان ہوئی۔ تو یہ میں نے اہم چیزیں آپ کے سامنے نوٹ کر دی ہیں کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی بہادر شاہ ظفر کی، اس جنگ کے نتیجے میں وہ حکومت ختم ہوگی اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ان کے والد کو سزائے موت سنا دی گئی، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور 1857 میں ہی آزاد لاہور آ گئے، چھپتے چھپاتے۔ یہاں پر لکھا تھا کیونکہ حالات مسلمانوں کے لیے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو چھپتے چھپاتے کسی طرح وہ دہلی سے، اب یہ دیکھیں آپ، دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، 1857 کی جنگ بھی دہلی میں ہی ہوئی ہے، تو وہاں سے چھپتے چھپتے وہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور آ گئے، اور وہاں پر عام معافی کا اعلان ہوا۔ عام معافی کا اعلان تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ دیکھیں تمام مسلمانوں کا روزگار چھن گیا، تمام مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، تمام مسلمانوں کا کاروبار ختم ہوا، تو مسلمان تمام معاف کر دیے گئے، اور جب وہ معاف کر دیے گئے تمام مسلمان، تو تب اجازت ہوئی آزاد کو کہ وہ محکمہ تعلیم میں ملازمت کر سکیں۔ جب تک عام معافی نہیں تھی تو انگریز سرکار کے ہاں ملازمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح آزاد کو پروفیسر بنا دیا گیا۔ پروفیسر کس کالج میں بنے تھے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہو گئے۔ وہیں پر آزاد نے درسی کتابیں لکھی ہیں۔ عزیز طلباء اس وقت جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں 9th کی، یا 9th کی باقی کتابیں جتنی بھی ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، ان کو درسی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو آزاد چونکہ پروفیسر تھے تو ان کو سلیبس کی کتاب، جیسے آپ کے نصاب کی کتابیں ہیں،
ایسی اردو کی کتابیں ان کو تحریر کرنے کا کہا گیا تھا۔ آزاد کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جدید مشاعرے کا۔ عزیز طلبہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جدید مشاعرہ کیا ہے؟ پہلے لوگ غزل کے مشاعرے کرتے تھے، غزل لکھتے، غزل پڑھتے، غزل سنتے اور غزل کو پسند کرتے تھے۔ کہیں بھی نظم کا رجحان نہیں تھا۔ یہ عنوان والی نظمیں جو آپ پڑھتے ہیں، جو علامہ اقبال اور ان کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں، نظم کو لوگ نہ ہی سنتے تھے، نہ ہی لکھتے تھے، نہ ہی پڑھتے تھے، نہ ہی پسند کیا کرتے تھے اور نہ ہی ان کے مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ان دو شخصیات کا آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ حالی کا بھی تعارف ہوا تھا تو تب آزاد کا نام ساتھ دیا گیا تھا، اور آج آزاد کا تعارف ہوا ہے تو حالی کا، الطاف حسین حالی کا نام ساتھ درج ہے۔ یہ کس ضمن میں کہ ان دونوں نے ان جدید مشاعروں میں اپنا کنٹریبیوشن پلے کیا ہے۔ جدید مشاعرے کیا ہیں؟ غزل کے مقابلے میں نظم کو رواج دینا، نظم کو عام کرنا۔ اس پر ان لوگوں پر بہت زیادہ الزامات بھی لگے کیونکہ لوگ غزل کو پسند کرتے تھے۔ مشاعروں میں عزیز طلبہ کیا ہوتا تھا؟ مصرع طرح ہوتا تھا۔ مصرع طرح میں ایک مصرع جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا مشاعرے سے پہلے۔ یہ جب غزل کے مشاعرے ہوتے تھے نا، یہ اس زمانے کا ذکر ہے۔ ایک مصرع طرح دے دیا گیا۔ مصرع طرح دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے شاعروں کو یہ مصرع دے دیا کہ اب جب آپ مشاعرے کے لیے آئیں تو اسی بحر میں، اسی مصرع کے وزن میں، اسی مصرع کے قافیہ اور ردیف کی پابندی کریں گے اور اپنے لیے ایک غزل تیار کر لیں گے، اور وہ غزل آپ نے کیا کرنی ہوگی؟ وہ غزل آپ نے آ کر مشاعرے میں سنانی ہوگی۔ اس کو طرحی مشاعرے بھی کہا کرتے تھے۔ طرحی مشاعرے ان کا نام ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اچھے تھے یا برے تھے، لیکن مصرع طرح کی بجائے الطاف حسین حالی اور آزاد نے کیا کیا؟ انہوں نے عنوان دیا، نظم کا عنوان دیا کہ آپ کے پاس یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک جیسے ایک آزادی ٹاپک دے دیا کہ آج آپ نے آزادی کے عنوان پر نظمیں لکھنی ہے، یا آج آپ نے جو ہے حکومت کی نااہلی پر نظمیں لکھنی ہے، یا آج آپ نے غربت پر نظمیں لکھنی ہے۔ تو یہ ٹاپک دے دیے جاتے تھے اور ان پر نظمیں لکھی جاتی تھیں۔ عزیز طلبہ، مزید آگے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ شمس العلماء کیا ہے؟ شمس العلماء اصل میں خطاب ہے۔ اس میں علم، عزیز طلبہ، اس میں علم کی کل 5 اقسام ہیں، کل 5 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم خطاب بھی ہے، یعنی خطاب اس میں علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکاری نام ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ حکومت یہ نام دیتا ہے۔ حکومت نے آزاد کو شمس العلماء کا نام دیا۔ شمس العلماء کیا ہے؟ علماء کا سورج، یعنی علماء میں سب سے بڑی حیثیت، بڑا مقام۔ آزاد کی منفرد، آزاد کو کی شہرت جو ہے وہ ان کی منفرد انشاء پردازی ہے کہ جب آپ کوئی نثر لکھیں یا مضمون لکھیں، انشاء پردازی کیا ہے؟ انشاء پردازی ہے نثر لکھنا یا مضمون لکھنا، لیکن اس میں آزاد کی حیثیت کیا تھی؟ آزاد منفرد انداز نکالا۔ اب منفرد انداز کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو پرانے انداز یہاں پر دیکھنے ہوں گے کہ پرانے انداز کون سے تھے۔ جب آزاد لکھ رہے تھے تو اس وقت نثر کے 2 نمونے ہوتے تھے۔ نثر کے 2 نمونے یعنی 2 مثالیں تھیں۔ نمبر 1 پرتکلف اور مشکل عبارت تھی۔ پرتکلف یعنی سجی سجائی عبارت ہوا کرتی تھی، سجی سجائی خوبصورت عبارت ہوا کرتی تھی۔ اس کو قدیم نثر کا نام دیا جاتا ہے۔ قدیم نثر کا ایک نمونہ آزاد سے پہلے موجود تھا، پھر ایک جدید نثر کا ٹائم آیا۔ جدید نثر کا جب وقت آیا تو پھر آزاد کے سامنے غالب اور سر سید کی نثر تھی۔ آپ نے خطوط غالب دیکھے ہوں گے یا انشاءاللہ آپ کو اس سلیبس میں پڑھائے بھی جائیں گے، اور سر سید کا تو مضمون آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی سادہ ہے، کتنی آسان نثر ہے، اور اسی وقت ہم نے یہ چیز بھی پڑھی تھی کہ جدید نثر کی خوبی کیا تھی؟ مقصدیت، صرف مقصد کی باتیں کرنا۔ اب پرانے انداز 2 ہیں، 1 اور 2۔ ایک ہے قدیم نثر اور دوسری ہے جدید نثر۔ قدیم نثر پرتکلف اور مشکل ہے، اور جدید نثر کیا ہے؟ وہ آسان اور سادہ ہے اور صرف مقصد کی بات کرنی ہے۔ لیکن آزاد نے اپنے لیے نئی راہ نکالی۔ انہوں نے نہ اس کو اختیار کیا نہ اس کو اختیار کیا، انہوں نے ایک منفرد انداز کو اختیار کیا۔ جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا نا کہ منفرد انشاء پرداز تھے۔ نثر یا مضمون لکھنے کا نیا انداز ہے، نہ پہلا ہے
نہ ہی دوسرا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پرانی یعنی قدیم نثر ہے، پہلے گزر چکا، اور نئی یعنی جدید نثر ہے، پرانی اور جدید نثر کے اسالیب لکھنے کے انداز، پرانا لکھنے کا انداز، نیا لکھنے کا انداز، اس کو ملایا، ان دونوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک نیا انداز، ایک منفرد راہ انہوں نے اپنے لیے نکال لی۔ مزید آگے چلتے ہیں، اس جو آزاد کی نثر ہے اس کو شاعرانہ نثر کا نام دیا گیا ہے۔ شاعرانہ نثر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نثر میں شاعری کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نثر میں شاعری کا لطف، جیسے شعر کو، شاعری کو پڑھ کر ایک لطف حاصل ہوتا ہے، ایسا ہی لطف اگر نثر میں آئے گا تو اس کو شاعرانہ نثر کہیں گے۔ مزید آگے ہمیں نیکسٹ پیراگراف میں آزاد کے موضوعات بتائے گئے ہیں۔ موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹاپکس کیا کیا تھے، کس کس موضوع پر وہ لکھا کرتے تھے۔ تو ان کے موضوع میں پہلا ہے تنقید ان کا موضوع ہے عزیز طلبہ، یعنی جب آپ ادب یا ادیب کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں گے تو اس کو تنقید کہا جائے گا۔ اس ضمن میں ان کی کتاب جو ہے وہ ہے آب حیات جو ہے وہ ان کی تنقید کی ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا ایک موضوع تھا، وہ تھا تاریخ۔ تاریخ کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ؟ گزشتہ زمانے کے اہم واقعات جب کوئی تحریر کرتا ہے، جیسے اس کو آپ ہسٹری کہہ سکتے ہیں، جس میں پاسٹ انسیڈنٹ یا ایونٹس تمام جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ دوسرا موضوع ان کا تاریخ ہے۔ تیسرا موضوع ان کا نہایت اہم ہے اور اس کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا آج کے اس ٹاپک کے اینڈ میں جو کل ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ ایک خیالی موضوع ہے، خوش نہیں رہتا۔ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے، اس کو آپ جسم بنا دیں، اس کو آپ حقیقت بنا دیں اور اس پر تحریر کریں۔ جیسے خوشی آپ خوش رہتے ہیں، لیکن یہ خوشی جو ہے یہ ایک تصور کا نام ہے، ایک خیال کا نام ہے۔ آپ اس کو کوئی جسم دے دیں اور یہ آپ کے ساتھ بولے، یہ آپ کے ساتھ بات کرے، یہ آپ کو جواب دے، یہ اپنا اظہار کرے، اور اس کو کہیں گے، اس خیال کو، اس تصور کو جسم دے کر، کریکٹر بنا کر اس سے بات کروانا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس مضمون میں اسی طرح کے خیالی موضوعات پر لکھا گیا ہے۔ تو یہ 3 موضوعات ان کے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، مزید آگے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کا اسلوب کیسا ہے، ان کے لکھنے کا انداز، یہ ہم نے پہلے بھی بات کر لی کہ یہ منفرد ہے۔ ان کے ہاں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ان کے ہاں بیان کی رنگینی پائی جاتی ہے، یعنی ہر بیان دوسرے بیان سے مختلف ہے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں رنگا رنگ بیان ہے، مختلف انداز ہیں ان کے ہاں الفاظ کی شوکت پائی جاتی ہے، یعنی خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلاست ہے، یعنی نہایت آسانی سے وہ اپنے موضوع کو بیان کر جاتے ہیں۔ جب آسانی سے بات کی جائے گی تو اس کو سلاست کہیں گے۔ ان سب چیزوں کا ان کے ہاں ایک امتزاج ہے، ان کے ہاں ایک بلینڈ ہے، بلینڈ اکٹھا کرنا۔ مختلف چیزوں کو جب اچھے انداز میں اکٹھا کر لیا جائے گا تو اس کو بلینڈ کرنا، اس کو امتزاج کرنا کہیں گے۔ یہاں پر ان کی 2 تحریروں کا تحریر کے اندر، تعارف کے اندر جملوں میں ایک آب حیات کا نام بتایا گیا ہے، کتاب کا نام ہے، ایک نیرنگ خیال کا نام ہے، کتاب کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، اکثر جو ہے اس قسم کے MCQs آ جاتے ہیں، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہوگا کہ آزاد آب حیات، آزاد نیرنگ خیال، یہ جوڑے بنا لیں اپنے پاس یاد کرنے کے لیے کہ نیرنگ خیال کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں آزاد کا نام آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ مزید چلیں گے اور اس طرف آئیں گے، آزاد کی انشاء پردازی پر بات ہوئی ہے۔ آزاد کی انشاء پردازی یعنی ان کی تحریر یا ان کے مضامین لکھنے کا انداز کیسا تھا؟ بڑی لطافت پائی جاتی تھی، اس میں بڑی خوبصورتی پائی جاتی تھی۔ خیالی موضوعات پر انہوں نے بہت تحریر کیا ہے۔ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، ہم نے پہلے بات کر لی کہ کسی تصور اور خیال کو جسم دے کر
حقیقت بنا کر اس پر تحریر کرنا، اور جب وہ لکھتے تھے تو ایسا ہوتا تھا جیسے ان کا قلم موتی اگلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تحریر میں قیمتی موتی پرو رہے ہیں۔ موتی کا مطلب یہاں پر تحریر کو خوبصورت بنانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی لباس پر موتی ٹانک دیے جائیں گے، موتی پروئے جائیں گے تو وہ لباس کتنا پیارا لگے گا۔ تو وہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے یہ لفظ نہیں لکھے، یہ جیسے کوئی موتی انہوں نے پرو دیے ہیں۔ یا ایک اور چیز ہے، پھول برساتا تھا۔ پھول برسانا عزیز طلبہ یہ دیکھیں، جب کوئی آدمی گزر رہا ہو اور اس کے اوپر جو پھولوں کی پتیاں برسائی جائیں گی تو کتنا اچھا احساس ہوگا۔ تو یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی پھولوں کی پتیاں تھی، پھول برساتے تھے، یعنی مطلب دونوں کا کیا ہے، خوبصورت انداز میں تحریر کرتے تھے۔ آزاد کو الفاظ کے جادوگر کا نام دیا گیا ہے، یعنی ان کو الفاظ کے استعمال پر عبور ہے۔ لمبے لمبے فقرے نہیں لکھتے تھے عزیز طلبہ، یہ نہیں لکھتے تھے۔ کیوں؟ تحریر میں جب لمبے جملے لکھے جائیں گے تو بوریت اور اکتاہٹ کا باعث ہوں گے لمبے جملے، اور سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جب جملہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ سے، قاری کے پڑھنے کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس سے گریز کرتے تھے، اس کسی کام کا نہ کرنا، انکار کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، رد کر دیتے تھے، ایسے جملے تحریر کرنا۔ مزید آگے ان کی اہم تصانیف کے بارے میں بتایا گیا عزیز طلبہ۔ اہم تصانیف ہیں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند۔ امید کی جاتی ہے اور اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ آپ نے تمام معنی کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا، ورنہ لیکچر آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ روک کر ایک ایک چیز کو اپنی کتاب پر نوٹ کر لیں، وقت سے فائدہ لیں۔ یہ آپ کو بہترین موقع مل گیا ہے کہ اتنے زیادہ الفاظ ایک پیج میں، اتنی زیادہ وضاحتیں آپ کو کر دی گئی ہیں۔ آخری حصے کی طرف آتے ہیں ہم۔ آخری حصہ ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، اس سے پہلے ہم ہوم ورک نہیں دیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہے آپ کے لیکچر میں کلاس 9 کے لیے آج کا ہوم ورک۔ محمد حسین آزاد جو میں نے آج ہی آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے، اس کی تمام تصانیف یعنی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ سبق کے آخر میں یہ تمام تصانیف درج ہیں، ان کو آپ نے کیسے درج کرنا ہے؟ دیکھیں، ہیڈنگ آپ کی آئے گی محمد حسین آزاد کی تصانیف، بیٹا پھر آپ نے 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن، مطلب جتنے بھی ہیں وہ سارے کر کے ایک ایک کے سامنے اس کا نام لکھنا ہے۔ آپ کی تحریر بہت پیاری آنی چاہیے، الفاظ پیارے پیارے لکھنے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ میں سر وسیم کا نمبر آپ کے پاس درج ہوگا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں آپ نے اپنا یہ سوال لکھ کر نیچے جواب صاف ستھرا لکھ کر آپ نے شیئر کر دینے، اس کو چیک کر لیا جائے گا اور چیک کر کے آپ کو اس کی واپس رپورٹ مل جائے گی۔ شکریہ، والسلام۔